अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। पंजाब में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली के 313 से ज़ायद अरकान ने हलफ उठा लिया था। आज भी इजलास हुआ। मरीम नवाज अब वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही हैं। मुल्क की तारीख में ये पहली मरतबा होगा किसी सूबे के हुक्मरान एक खातून होंगी। इससे पहले पंजाब में शहबाज शरीफ सबसे ज्यादा मुतहरिक और डिलीवर करने वाले वजीर आला के तौर पर जाने जाते रहे। क्या मरीम नवाज तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगी जो उनकी पार्टी ने उनसे वाबस्ता की हैं? इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मरीम नवाज की काबीना में पुराने चेहरों के साथ साथ नए चेहरों को भी लाने का फैसला किया गया है। क्या नए आइडियाज़ होंगे? किस तरह से जो नौजवान हैं क्या वो मुस्लिम लीग नून की इस नई हुकूमत को कबूल करेंगे? क्या उनसे ये हुकूमत हम-आहंग हो सकेगी या नहीं? मरीम नवाज पहली मरतबा अमली सियासत में आई हैं और क्या वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत को ही कंटिन्यू करेंगी या फिर उनका जो अंदाज़े सियासत है वो मुख्तलिफ होगा? ये इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि मरीम नवाज को मुल्क की आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे में हुक्मरानी से ज़्यादा बड़ा चैलेंज उनकी अपनी पार्टी की साख की बहाली का होगा, क्योंकि सेंट्रल पंजाब के गुजरांवाला और फैसलाबाद डिवीजन से नून लीग को अपसेट शिकस्त हुई। उनके लिए एक चैलेंज ये भी होगा कि वो अपनी कारकर्दगी और सियासी फैसलों से अपने वोट बैंक को इन इलाकों में वापस ला सकें। क्या वो अपनी कारकर्दगी से इस वोट बैंक को वापस लाने में कामयाब होंगी या नहीं? बतौर वज़ीर आला उनकी पॉलिसी जारहाना होगी या मफाहमत की, और फिर ब्यूरोक्रेसी के साथ मामलात जो है वो कैसे रहेंगे, इस पर प्रोग्राम में जो है वो सबसे पहले बात होगी। मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर मुसद्दिक मलिक जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, पंजाब की जो सियासत है वहाँ पर मुस्लिम लीग नून एक मरतबा फिर इक़्तिदार संभाल रही है, बड़ी ऑपोजिशन है। क्या मामला चलाना आपके ख्याल में आसान होगा? विजन क्लियर है पार्टी को कि आगे पंजाब के अंदर क्या करना है? जी बिल्कुल क्लियर है, और मेरे ख्याल में मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने वो विजन अपनी पहली मेडन तकरीर में पेश भी किया है। उसमें उन्होंने सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से और मुख्तलिफ हवाला जात से उन्होंने अपना नुक्ता नज़र जो है वो अवाम के सामने रख दिया है। और क्योंकि उनके पास सिंपल मेजॉरिटी है, इस वजह से इंशाल्लाह उनके रास्ते में कोई भी मसला हायल नहीं होगा। जहां तक ऑपोजिशन का ताल्लुक है, ऑपोजिशन तो अच्छी चीज़ है, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होनी चाहिए। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि वफाकी सूबाई हुकूमत के जो वज़रा हैं वो पार्लिमान में जाएंगे और ऑपोजिशन के जो तनकीदी जायजा है उसका जवाब देंगे, अपनी पॉलिसीज पेश करेंगे। उम्मीद सिर्फ ये है कि क्योंकि ये वैसे तो सुन्नी इत्तेहाद की ऑपोजिशन है, मगर इसमें ज्यादातर लोग पीटीआई के हैं, तो पीटीआई को मस्बत ऑपोजिशन का किरदार अदा करती नहीं है। अभी आपने वफाकी हुकूमत में भी देख लिया कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने उनको दावत दी कि भाई आप हुकूमत बना लें, अगर आप समझते हैं आपकी मेजॉरिटी है तो एक मस्बत रोल प्ले करें, मुल्क की तरक्की को आगे लेकर चलें और आप हुकूमत बना लें। और बिलावल साहब ने भी कहा कि हाँ, हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं, हमारे पास 55 सीट्स हैं, ज्यादा सीट्स हैं, और अगर आप चाहें तो हम आपसे बात कर लेते हैं। लेकिन आप देखिए उनका रवैया, उन्होंने यही कहा कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। वो खान साहब की पुरानी बात कि अपनी बारी लो और फिर विकेट उठा के भाग जाओ बल्कि जाते जाते वो जो क्रीज होती है उसमें भी कुछ गड़े वड़े डाल जाओ 2-3। तो ये वो रोल जो है उनका बड़ा अजीब सा है। पहले भी आपने सुना, वो देखा था, हमारे दोस्त हैं उस वक्त के वजीर खजाना तरीन साहब, उनकी जो गुफ्तगू हुई वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा के साथ और वजीर खजाना पंजाब के साथ, वो आपके सामने मंजर आम पे आई गई कि मुल्क को सैबोटाज करने की इंस्ट्रक्शन थी उनको, कि खान साहब कह रहे हैं मुल्क बर्बाद कर दो अगर हम लोग हुकूमत नहीं बनाते। अभी दोबारा भी उनका यही रवैया आपने देखा कि IMF के लिए उन्होंने। लेकिन डॉक्टर साहब, पंजाब एक ऐसा सूबा है कि जहां पर आपको कंपटीशन तो है इससे पहले, क्योंकि दीगर सूबों के अंदर पीपी में पीपल्स पार्टी कंटिन्यू कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कंटिन्यू कर रही है, यहाँ पर आपकी हुकूमत नहीं थी। फिर यहाँ पर जो है वो इलेक्शन भी जिस तरह से हुआ, वहाँ पर भी जो है वो एक बड़ा स्प्लिट जो है वो मैंडेट है, तो एक टफ ग्राउंड है मुस्लिम लीग नून के लिए। तो मरीम नवाज जो कि पहली मरतबा जो है वो इस तरह से पार्लिमानी सियासत के अंदर जो है वो दाखिल हो रही हैं, तो आपके ख्याल में ये टफ ग्राउंड होगा उनके लिए? बुज़दार साहब की भी बात होती है, और आपको मालूम है वो यहाँ पर 4-5 साल रहे, 4 साल रहे देखिए बात यह है कि बिल्कुल मैंने तो मरियम साहिबा के साथ खुद काम किया है और बड़ी तवील मुद्दत से कर रहा हूँ, 2013 से काम कर रहा हूँ।
ان کی جو انتظامی کیپیبلٹیز ہیں جو شاید عوام کے سامنے اب آئیں گی، مگر ہم تو اسے دیکھ چکے ہیں. ہماری پوری ٹیم جو تھی وہ جانتی ہے کہ ان کی لیڈرشپ اور انتظامی کیپیبلٹیز کتنی ہیں. اور پھر آپ نے یہ جو ابھی میاں نواز شریف صاحب جب تشریف لائے تو جو جلسہ تھا جس کی پولیٹیکل موبلائزیشن پورے ملک میں کرنی تھی، وہ ایک انتظامی ایکٹیویٹی بھی تھی سیاسی کے علاوہ. یعنی پورے ملک کے لوجسٹکس مینج کرنا، تمام لوگوں کا انتظام کرنا، یہاں پہ انتظام کرنا لاہور میں جلسے کا، اور جتنا بڑا جلسہ انہوں نے کروایا وہ سب کے سامنے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں، ان کا نیریٹو آپ کے سامنے ہے، ان کی جرت آپ کے سامنے ہے، ان کی سیاسی جو سوچ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ان کی کیپیبلٹی ٹو موبلائز پیپل، یعنی ملک میں جس جگہ پہ وہ پیر رکھتی ہیں 30-50 ہزار لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ تو آپ نے دیکھا ہے. اب آپ کو نظر آئے گی ان کی انتظامی کیپیبلٹی، اور مجھے تو بھرپور یقین ہے کہ وہ ایک بڑی اعلیٰ ٹیم جو ہے اسے موقع دیں گی، آگے لے کر آئیں گی، ینگ لوگوں کو آگے لائیں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ کس مستعدی کے ساتھ آگے بڑھاتی ہیں پنجاب. لیکن ڈاکٹر صاحب، پارٹی چلانا بات ہے، انتظام چلانا اور بات ہے. یہی آپ سے پوچھ رہا تھا، ایک تو وہ پارلیمانی سیاست میں پہلی دفعہ آئی ہیں اور پھر سب سے بڑے صوبے کی وہ وزیر اعلیٰ بن رہی ہیں. اب تو اس تناظر میں آپ کو لگتا ہے ڈیلیور کر سکیں گی؟ تو اس سے کیا حرج ہے؟ وہ اس سے پہلے سیاست میں بھی پہلی مرتبہ آئی تھی، اس کے بعد پولیٹیکل موبلائزیشن میں بھی پہلی مرتبہ آئی تھی. اور میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ جو ان کے قریبی دوست ہیں، رفقا ہیں، جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کی انتظامی کیپیبلٹی کتنی ہے، وہ کیسے ویژن سیٹ کرتی ہیں، کیسے اس کو بریک ڈاؤن کرتی ہیں انٹو ویری اسپیسیفک پلانس، کیسے وہ پلان جو ہے اپنے دوستوں اور رفقا کے حوالے کرتی ہیں، اور پھر کس استدلال کے ساتھ وہ اس کو فالو اپ کرتی ہیں ایوری ویک. وہ تمام چیزیں اب آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. جو سوالات آپ پوچھ رہے ہیں وہ اردو محاورہ ہے نا کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، تو پرسوں سے آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. اچھا، پتہ چل جائے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب، پنجاب وہ صوبہ ہے جہاں پر بڑی اپوزیشن تو ہے، تحریک انصاف کے بہت لوگوں کا گلہ بھی ہے، وہ نگران حکومت میں بھی گلہ کرتے رہے کہ کریک ڈاؤن ہوئے، گرفتاریاں ہوئیں، بڑی جارحانہ پالیسی ان کے خلاف جو ہے وہ ریاست نے جو ہے وہ رکھی. تو مریم نواز بطور وزیر اعلیٰ پنجاب تو آ رہی ہیں، تو کیا ان کی پالیسی ہوگی یا کیا ان کی پالیسی ہونی چاہیے پنجاب میں جہاں تک یہ انتظامی معاملات ہے، گرفتاریوں کا تعلق ہے؟ دیکھیے، اس کی پالیسی تو وضع ہو چکی ہے اور واضح بھی کر دی گئی ہے. آپ نے میاں نواز شریف صاحب کی پہلی تقریر اگر میں اس کا حوالہ دوں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جتنے بھی ہجوم میں لوگ ہیں سب کی مائیں ہیں، باپ ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں. اگر آپ کو اپنے والد کا جنازہ نصیب نہ ہو، آپ اپنی والدہ کے ساتھ نہ تدفین کر سکیں احترام سے، طریقہ کار سے، آپ اپنی بیگم کے آخری لمحوں میں ان کا ہاتھ نہ تھام سکیں، تو یہ بہت دردناک چیزیں ہیں. لیکن اس کے باوجود ملک کو آگے بڑھنا ہے. تو انہوں نے بڑی واضح شکل میں یہ کہا تھا کہ دس از ٹائم فار ہیلنگ. اب یہ مرہم رکھنے کا وقت ہے، آگے بڑھنے کا وقت ہے. اور مریم صاحبہ نے بھی اس کے بعد مسلسل اپنی تقاریر میں یہی کہا ہے کہ ہم کوئی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ بعض مرتبہ کچھ جو حلقے ہیں پی ٹی آئی کے، وہ سیاست کے بجائے بارڈر لائن کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث آتے ہیں. یعنی احتجاج کرنا تو ہر ایک کا حق ہے، لیکن شہیدوں کے مجسموں کو ٹھوکر مارنا تو حق نہیں ہے، یا کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگانا تو حق نہیں ہے، یا فوج کے قلعے میں داخل ہو کے لوٹ مار کرنے کی کوشش کرنا اسلحہ خانہ کی. یہ تو کوئی پولیٹیکل موبلائزیشن نہیں ہے. یا جی ایچ کیو پہ دعوت دینا لوگوں کو برملا کے حملہ کر دو، یہ تو بارڈر لائن، یا عسکری ٹاور کو جلا دینا. یعنی یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ بڑی مشکل پڑ جاتی ہے. جو لیڈرشپ رول میں ہو، جو خدمت کرنے کے لیے آیا ہو، اس کے لیے بڑی مشکل پڑ جاتی ہے کہ آپ کیا کریں. آپ جو لوگ ہیں جن کے گھر ہیں، مال ہے، گاڑیاں ہیں، ان کو آگ لگنے دیں اور جتھوں کو حملہ کرنے دیں تاکہ وہ تباہی مچا دیں اور کسی کی عزت محفوظ نہ ہو، کسی کا مال محفوظ نہ ہو، کسی کے بچے محفوظ نہ ہو. یہ بڑی ڈیلیکیٹ لائن ہے.
کہ آپ کو فریڈمز بھی دینے ہیں، رائٹس بھی دینے ہیں. اچھا دینے کیا ہیں؟ لوگوں کے ٹھیک ہیں، ہے وہ فریڈمز لوگوں کے ہیں، رائٹس لوگوں کے ہیں، مگر ان کو پروٹیکشن بھی دینی ہے آئینی طور پہ. اور پروٹیکشن دینے میں اگر کوئی ایک جتھا کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں ملوث ہو جائے تو پھر بڑی مشکل پڑ جاتی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی کچھ پسا ہو، مگر جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں وہ بھی تو آپ کے سامنے ہیں. تو اس کو بیلنس کرنا، یہ آپ کا سوال ذرا مشکل ہے، یہ بیلنس کرنا مشکل ہوگا. لیکن ایز اے میٹر آف پالیسی کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی جائے گی، اچھا اور لوگوں کو ان کے رائٹس اپروپریٹ کیے جائیں گے، سیاسی رائٹس اپروپریٹ کیے جائیں گے، تاکہ ملک مرہم رکھا جائے اور یہ ٹھیک. پولرائزیشن ختم کی جائے. ڈاکٹر صاحب یہ جو احتجاج ہیں جو ہے وہ کوشچن کیا جا رہا ہے الیکشن کی لیجیٹمیسی کو، اور پھر ظاہری بات ہے جماعتیں سڑکوں پر آنے کا بھی کہہ رہے ہیں. تو جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں کیا وہ آپ کر بھی پائیں گے یا نہیں؟ یا ایسے تو نہیں کہ حکومت اس فائر فائٹنگ میں ہی مصروف رہے گی؟ جی مشکل تو ہے، یہ آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے، مشکل ہے اور مشکل پڑی ہوئی ہے. لیکن جن مشکلات کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو سیاست کا حصہ ہیں، وہ مشکلات نہیں ہیں. مشکلات ہیں غربت، مشکلات ہیں مہنگائی، مشکلات ہیں بے روزگاری، مشکلات ہیں دہشت گردی. یہ ہیں مشکلات. لوگ بل نہیں دے پا رہے، اور آگے ہم نے IMF کا پروگرام جو ہے اسے مرتب دینا ہے، ملک کو آگے بڑھانا ہے، قرضوں سے نجات حاصل کرنی ہے. یہ ہیں مشکلات. یہ مشکل نہیں ہے کہ احتجاج ہو رہا ہے تو ہو جائے. ہمیں عوامی، جب ہم نے خود دعوت دے دی، میاں شہباز شریف صاحب نے خود دعوت دے دی PTI کو یا کیا سنی اتحاد کو کہ آپ حکومت بنا لیں کولیشن میں، تو یہ دعوت تو ان کو دے چکے ہیں. تو اگر وہ پاکستان میں حقیقتاً مشکلات کا حل چاہتے ہیں تو انہیں دعوت قبول کر کے حکومت بنانی چاہیے تھی. اب اگر وہ یہ کہیں کہ نہ کھیلیں گے، نہ کھیلنے دیں گے، نہ ہم حکومت بنائیں گے، نہ پیپلز پارٹی کو بنانے دیں گے، اور آپ کو بھی نہیں بنانے دیں گے، تو پھر ہم بولتے ہیں حکومت کون بنائے گا؟ تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں. یعنی کیا وہ وہی رہے ہیں جو انہوں نے IMF کو خط لکھا ہے عمران خان صاحب نے اچھا کہ اس ملک کو اب پامال ہونے دو، تباہ ہونے دو. اور تباہ ہونے کے بعد جو ہے پھر ہم کہیں گے کہ دیکھا تباہ ہو گیا ملک تباہ ہو گیا. یعنی آپ اپنے بچوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں صرف پولیٹیکل ایکسپیڈینس اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے. کتنی عجیب سی بات ہے. تو وہ مشکلات ہمارے سامنے ہیں، اور یہ جس طرح کا ٹیکنیکل روڑا اٹکانے کی کوشش کی ہے، اگرچہ IMF نے کہا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہماری سیاسی ایک جماعت کر کیا رہی ہے ملک کے ساتھ، کیا رہی ہے، خط کیا لکھ رہی ہے. خط یہ لکھ رہی ہے کہ کسی کو کھانا نصیب نہ ہو، کسی کو صحت نصیب نہ ہو، ملک برباد ہو جائے، ملک بینکرپٹ ہو جائے، ملک میں شری لنکا والا حال ہو جائے، یہ کہہ رہی ہے. تو یہ ہمارے لیے جو اصل مشکلات ہیں وہ غریب لوگوں کی مشکلات ہیں جنہیں دور کرنا ہے. باقی سیاست اگر پازیٹیو ہوتی رہے تو اس سے ہماری بھی جو کوششیں بھی اور نتائج بھی اس کے جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہو جائیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ سیاسی جماعت جس کو کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک بیانیہ ہے، دیکھیں آپ نے خود بھی ذکر کیا جو ترین صاحب کی کانورسیشن جو ہے وہ سامنے آئی، پھر اس کے بعد 9 مئی کا واقعہ بھی ہوا، لیکن اس سب کے باوجود وہ جو سیاسی جماعت ہے تحریک انصاف ہے اس کو ووٹ مل رہا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ووٹر سپورٹر اس کے ساتھ کھڑا ہے. تو آپ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست کی قیمت چکائی ہے، ریاست کو ہم نے بچانا ہے، ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، تو آپ کے جو اقدامات ہیں کیا ان کو لوگوں کی قبولیت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ دیکھیے انہیں ووٹ پڑا ہے تو ہمیں کیا پڑا ہے؟ ہمیں بھی تو ووٹ پڑا ہے. اچھا. اور وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، تو ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یعنی گجرانوالہ جیسا شہر جہاں پہ کبھی PMLN نہیں ہاری، اگر PMLN ہارتی ہے اور جاوید لطیف صاحب شیخو پورہ سے احتجاج کر رہے ہیں، مسلسل احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کا الیکشن ان سے چرایا گیا ہے، یا خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں اگرچہ انہوں نے بہت گریس دکھائی ہے مگر وہ ہارے ہیں، خرم دستگیر خان صاحب ہارے ہیں. ہم ان جگہوں پہ جہاں پہ کبھی نہیں ہارے ہیں. آپ کا اپنا جو جتنے بھی تجزیہ کار تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 85 سے لے کے 110 کے قریب PMLN کی سیٹیں ہوں گی، تو وہ کہاں گئیں تمام سیٹیں؟
مگر اس سب کے باوجود ہم نے خندہ پیشانی سے ان چیزوں کا 2018 میں بھی سامنا کیا، جب وہ کیا الیکشن ٹرانسمیشن سسٹم بیٹھ گیا تھا اور چرا کے عمران خان صاحب لے گئے الیکشن. اور اس مرتبہ بھی اگر ان کو بھی اس مرتبہ کمپلینٹس ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی ہیں، ہمیں بھی ہیں، مولانا کو بھی ہیں، لیکن پھر بھی ملک کو تو آگے بڑھنا ہے جیسے 2018 میں آگے بڑھایا تھا. تو ہم نے تو دعوت ان کو دے دی کہ اگر لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر انہیں حکومت لے لینی چاہیے نا بھائی. پھر آئے نا، اگر لوگوں نے ووٹ دیے ہیں تو وہ اپنی ایک کولیشن گورنمنٹ بنا کے ملک کے مسائل حل کریں، غریب کے مسائل حل کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ ہمیں ووٹ ملا ہے لیکن ہم حکومت نہیں چلائیں گے اور آپ کو بھی نہیں چلانے دیں گے، تو ملک کو کیا کرنا ہے؟ برباد کرنا ہے. بس اتنا سا مقدمہ ہے کہ کسی طریقے سے ملک کو برباد کرنا ہے. ہم بھی نہیں چلائیں گے، آپ بھی نہیں چلائیں گے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرے دوست، اگر ہم بھی نہیں چلائیں گے، آپ بھی نہیں چلائیں گے، تو کون چلائے گا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو نہیں چلنا چاہیے، اور انہوں نے آئی ایم ایف کو بھی درخواست دی ہے کہ رہنمائی بھی فرمائیں اور مدد بھی فرمائیں اس ملک کو پامال کرنے میں، برباد کرنے میں. تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، یہ تو کوئی مان نہیں ہے ووٹ کا. اگر ووٹ لیا ہے اور آپ کو دعویٰ ہے تو آئیں چلائیں. جو مشکلات ہم نے حل کرنی ہے آپ کر لیجئے حل، ہم اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں. مگر یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کہیں کہ نہیں ہم لیں گے بھی نہیں حکومت اور آپ کو بھی نہیں چلانے دیں گے، یعنی ملک کو بس چلانے نہیں دیں گے، یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب موجود تھے پروگرام میں. ایک بریک شامل کرتے ہیں، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. عام انتخابات کے بعد سندھ اسمبلی کا پہلا اجلاس اور 9 منتخب اراکین نے حلف اٹھا لیا. اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی نے 9 منتخب اراکین سے حلف لیا. بات جو ہے وہ سندھ اسمبلی کے 168 اراکین میں سے 145 جو تھے انہوں نے حلف اٹھا لیا. اپوزیشن کے مجموعی طور پر 13 اراکین بھی سندھ اسمبلی میں حلف برداری کی تقریب میں شریک نہیں ہوئے. روزنامہ دنیا نیوز کے مطابق 16ویں سندھ اسمبلی جو ہے وہ اس میں جنرل اور مخصوص نشستوں پر منتخب 60 اراکین پہلی مرتبہ ایوان کا حصہ بنے. ایم کیو ایم کے 25 اراکین پہلی مرتبہ سندھ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے. مخصوص نشستوں کا کوٹا ملنے اور 4 آزاد امیدواروں کے شامل ہونے کے بعد پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی میں 114 نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے. ایم کیو ایم کو مخصوص نشستیں ملنے کے بعد اس کے اراکین کی تعداد بھی 36 تک پہنچ گئی. جی ڈی اے کی 3 سیٹیں ہیں. الیکشن کمیشن نے خواتین کی 2 اقلیتوں کی 1 مخصوص سیٹ پر نوٹیفیکیشن روک لیا ہے. سندھ اسمبلی میں تیسرا بڑا گروپ ان اراکین پر مشتمل ہے جنہوں نے آزاد حیثیت میں کامیابی حاصل کر کے الیکشن کمیشن کو سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کی درخواست دی ہے. جی ڈی اے، جماعت اسلامی، تحریک انصاف نے سندھ اسمبلی کا گھیراؤ کیا. سیکیورٹی کے انتظامات آج خاصے سخت تھے اور اسمبلی کی طرف جانے والے تمام راستے کنٹینرز لگا کر بلاک کر دیے گئے تھے. نامزد وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ ہم آج صوبائی اسمبلی کا حلف اٹھائیں گے اور لوگ احتجاج کرتے رہیں. الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف جو اپوزیشن جماعتیں تھیں ان کا احتجاج بھی ہوا. جی ڈی اے، جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے جو کارکنان تھے انہوں نے احتجاج کیا. اس احتجاج کے دوران خواتین سمیت متعدد افراد کو حراست میں بھی لیا گیا. پولیس کی جانب سے مظاہرین پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا. سندھ میں جو سیاسی معاملات ہیں وہ کیا رخ اختیار کریں گے؟ ایک مرتبہ پھر مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ بننے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا یہ جو ٹینیور ہوگا یہ کیسا ہو سکتا ہے، کیا ترجیحات ہوں گے، اس پر بات کرنے کے لیے سینئر صحافی اور تجزیہ کار علی قاضی میرے ساتھ اس وقت موجود ہے. علی قاضی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. علی قاضی صاحب سب سے پہلے تو بتائیے گا، پیپلز پارٹی ایک مرتبہ پھر حکومت بنا رہی ہے لیکن وزیر اعلیٰ پھر سے فیصلہ ہوا ہے مراد علی شاہ ہی ہوں گے. آپ کے خیال میں کیوں فیصلہ کیا گیا؟ دیکھیں، مراد علی شاہ صاحب کے ایک تو آبویس ہے کہ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے قریب تصور کیے جاتے ہیں اور یہ بلاول صاحب کی بزد تھے کہ مراد شاہ صاحب ہی بنے چیف منسٹر، اور جو دوسرے امیدوار تھے وہ ان کے حق میں نہیں تھے بلاول صاحب. دوسری بات یہ کہ جب آئی کے کی حکومت بھی تھی فیڈرل میں تو سندھ میں جب پیپلز پارٹی پر کچھ برے دن بھی آئے تھے اور کچھ گرفتاریاں اور سینٹر سے ٹکرا تھا، تو اس وقت مراد علی شاہ صاحب نے جس طرح سے مینیج کیا تھا مختلف سیاسی اور غیر سیاسی قوتوں کے بیچ میں اور اپنی قیادت کے بیچ میں جو برج کا رول پلے کیا تھا، وہ بھی ان کی اس میں کوالیفیکیشن میں آتا ہے. تو اور مراد شاہ صاحب بہرحال ایک پریزنٹیبل کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے پھر ان سے کنٹینیو کرنا مناسب سمجھا ہے.
اچھا اور پارٹی قیادت کی مرضی ہے جی لیکن ظاہری بات ہے امیدوار اور بھی تھے جن پر ترجیح جو ہے وہ انہوں نے مراد علی شاہ کو دی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل بڑا ہے، اور کچھ لوگ اس کو پرفارمنس سے جوڑتے ہیں، کچھ لوگ اس کو وہاں کا جو سسٹم ہے اس سے جوڑتے ہیں، لیکن 2008 2013 2018 اور پھر 2024 ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ایوان میں ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی ہے۔ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے، کیا سمجھ آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں لوگ اس کو 2008 سے کمپیرزن شروع کرتے ہیں، میں اس کو لے جاتا ہوں 1900 یعنی جب محترمہ آئی تھی فرسٹ اینڈ ڈیولپ کی ایسوسیشن کے بعد 1988 میں، تو آپ دیکھیں کہ اس وقت کراچی سے اینکل میں سویپ کیا تھا، اور جو انٹیریئر جس کو ہم کہتے ہیں کراچی باہر جو علاقے ہیں اس سے پیپلز پارٹی نے سویپ کیا تھا، لیکن اس وقت بھی پیپلز پارٹی ان علاقوں میں ان کانسٹیٹوئنسیز میں پیپلز پارٹی سے صرف 3 صوبائی اسمبلی سیٹیں باہر گئی، جس میں ایک راجہ اسمبلی سیٹ تھی جو اس وقت پیر پگارا ہے، ایک مرتضیٰ جتوئی تھے، اور ایک امداد ممشاد جو جی ایم سعید کے فرزند تھے۔ تو اس دفعہ بھی ان علاقوں میں، یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ پیپلز پارٹی نے اس وقت وہی پرفارم کیا ہے الیکشنز میں، یا ریزلٹس کم از کم وہی آئے ہیں جو 88 کے تھے، which was unprecedented۔ اس وقت ایک غیر مثالی رزلٹ آئے تھے، اس وقت ایک ماحول بھی دوسرا تھا، لیکن اس دفعہ بھی پیپلز پارٹی کو اتنی ہی نشستیں ملی ہیں۔ اب اسے کیا اسباب ہیں، یہ ایک لمبی بحث ہے۔ اچھا، اور یہ جو جی ڈی اے، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان اور جماعت اسلامی، یہ تینوں جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں، کیا یہ پرابلمٹک ہو سکتا ہے سندھ حکومت کے لیے؟ دیکھیں اگر آپ سندھ کی پاور پالیٹکس کو ٹریڈیشنلی دیکھیں، جب پھر میں 88 سے ہی بات کروں گا، تو اس وقت یہ تمام فورسز جس میں جی ڈی اے میں اس وقت جو موجود فنکشنل لیگ اور دوسری جماعتیں ہیں، یا کسی حد تک جماعت اسلامی، جے یو آئی، یہ ساری فورسز یا انڈیویجولز، یہ سارے مطلب اینٹی پیپلز پارٹی تو ہوتے تھے، لیکن ان کو رائٹ سائڈ آف دا اسٹیبلشمنٹ تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ جو پھر جب زرداری صاحب یعنی محترمہ کے بعد کی جو ساری سیاست پیپلز پارٹی نے کی ہے، اس میں اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ تمام فورسز، ایون جماعت اسلامی اور جے یو آئی تو اپنی جگہ، ایم کیو ایم حقیقی نے بھی اس وقت اس احتجاج میں شامل ہے، اور پیر صاحب پگارا بھی۔ تو یعنی کسی زمانے میں کنگری ہاؤس جو ہوتا تھا وہ اینٹی پیپلز پارٹی فورسز کے لیے ایک مرکز سمجھا جاتا تھا جس کو اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ ہوتی تھی، لیکن اب صورتحال یہ تبدیل ہو گئی ہے کہ تمام فورسز اس الیکشنز کے خلاف ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ لوگ اس کے پیچھے مختلف کانسپریسی تھیوریز بھی ڈھونڈتے ہیں، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ آرگینک زیادہ ہے، کیونکہ ان لوگوں کو اب شدید ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے کہ ان کو مختلف 2013 میں بھی امید دلائی گئی، 18 میں بھی، اور پھر 24 میں بھی، تو اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی انف از انف، اور وہ ایک آرگینک طریقے سے، یا میں بیک گراؤنڈ میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن مختصر یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ریاکشن ان کا فطری ہے۔ اچھا، اور اس میں اس ایکویشن کے اندر آپ ایم کیو ایم کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایم کیو ایم وفاق میں حکومت میں شامل ہوگی، لیکن صوبے کے اندر وہ اپوزیشن میں بیٹھ رہی ہے، اپنا اپوزیشن لیڈر بھی لا رہے ہیں، پھر دونوں جماعتوں کے درمیان دھاندلی کے حوالے سے بھی ہم نے ایک الزامات کا تسلسل بھی دیکھا ہے کراچی کی جو نشستیں ہیں اس کو لے کر۔ تو ایم کیو ایم کے ساتھ صوبے میں پیپلز پارٹی کی جو ریلیشن شپ ہے وہی تعین کرے گی کہ حکومت اور اپوزیشن کا تعلق جو ہے وہ کیا ہوگا، یا پھر ایم کیو ایم ایک مختلف اپوزیشن ہوگی اور جو دیگر جماعتیں ہیں وہ اور طرح کی اپوزیشن کریں گی؟ دیکھیں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی ایک دوسرے کو اپوزیشن جو ہوگی وہ ابتدائی عرصے میں تو مجھے ایک فرینڈلی اپوزیشن ہی نظر آئے گی، کیونکہ جب وفاق میں ساتھ بیٹھے ہوں گے تو صوبے میں ظاہر ہے وہ ایک پارلیمانی روایات کے حد تک تو اپوزیشن ہوگی، لیکن حکومت کو پیرالائز کرنے کی کوشش یا ان کو بالکل ناکام کرنے کی کوشش شروع میں ایم کیو ایم پاکستان نہیں کرے گی۔ آگے کے سیناریو تو 6 مہینے سال کے بعد کا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ منظر تبدیل ہو، لیکن سرزست تو مجھے نظر نہیں آتا ایم کیو ایم پاکستان کوئی سندھ گورنمنٹ کو بالکل مفلوج کرنے کے لیے یا بالکل پیرالائز
वो जरूर वोकल अपोजिशन बनेगी ताकि एक अपना पॉलिटिकल इमेज वो बरकरार रख सके और एक मॉरल ग्राउंड पे, पॉलिटिकल मॉरल ग्राउंड पे खड़ी हो सके, हाई मॉरल ग्राउंड पे। लेकिन कोई लंबा चौड़ा तंग मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को करेगी। तो क्या ये ऐसा इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी के लिए ऑपोजिशन भी जो है वो तकसीम होगी? देखिए, अपोजिशन पीपल्स पार्टी को अगर कुछ परेशान करेगी तो वो रोडों की अपोजिशन होगी जो इस वक्त हो रही है। अगर ये सस्टेन कर गए, ये मेंटेन कर गए अपनी ये जो इस तरह के में देखा कि कराची आधे ज्यादा कराची जो था वो चौक हुआ था, मेन शाहराहें हमारी ब्लॉक हुई हुई थी। तो अगर ये ऑन एंड ऑफ ये सब जमातें करेंगी और इसमें इनके पास जैसे पीर साहब के पास अपने मुरीदेन के हवाले से एक बड़ा मैन पावर है, जमात इस्लामी, पीटीआई, ऑफ कोर्स इनके पास एक स्ट्रीट पावर भी है, मैन पावर भी है। तो अगर ये इसको एक मुस्तकिल ये जो धांधली का ढोल है, अगर ये ढोल धांधली का बजता है बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर, लेकिन ये कि अगर ये सिंध में उसको रोडों पर, पार्लियामान के अंदर की जगह अगर रोडों पे बजता रहेगा ये ढोल, तो इसकी आवाज परेशान तो करेगी सरकार को। ठीक है। और जो लोकल बॉडीज की सियासत है एमक्यूएम का, तो उस पर बड़ा जोर है। एमक्यूएम वफाक में बार बार मुतालबा यही दोहरा रही है कि वो चाहते हैं कि लोकल बॉडीज को ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात मिले। पीपल्स पार्टी का अपना मेयर तो है, तो आपको लगता है कि ये आमादा होगी पीपल्स पार्टी इस बात पर कि सिंध के अंदर जो लोकल बॉडीज है उनको इख्तियारात दिया जाए, खासतौर पर कराची के अंदर? देखिए, अगर हम इस सवाल को दूसरे जाविये से देखें कि क्या नवाज लीग एमक्यूएम को खुश करने के लिए या राजी रखने के लिए पीपल्स पार्टी को नाराज करना अफोर्ड कर सकती है या नहीं, तो इसका जवाब मेरे नजर में नहीं में आता है, नफी में आता है। मैं नहीं समझता कि नवाज लीग एमक्यूएम इस वक्त उस पोजीशन में है कि वो नवाज लीग को इतना मजबूर कर दे, क्योंकि नवाज लीग की ज्यादा जो मजबूरी है वो पीपल्स पार्टी है, ना कि एमक्यूएम। तो एमक्यूएम की डिमांड मनोवन मान लेना नवाज लीग के लिए मुमकिन नहीं होगा, पीपल्स पार्टी अगर उसकी मुखालफत करती है। और मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी इसी जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है लोकल बॉडीज का, उसमें लंबी चौड़ी तब्दीली के हक में नहीं होगी। राइट। अली काजी, बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे सिंध में एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गुज़िश्ता दिनों वफाकी वज़ारत ख़ज़ाना ने पाकिस्तान की मईशत को दरपेश 8 बड़े मुआशी ख़तरात की निशानदेही की, और इन ख़तरात में मैक्रो इकनॉमिक अदम तवाज़ुन, बढ़ता हुआ कर्जा, खसारा जो है वो उसमें जाती हुई सरकारी कंपनियाँ, माहौलियाती तनज़ुली, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ख़तरात, सूबाई मालियाती डिसिप्लिन और गवर्नेंस के चैलेंजेस शामिल थे। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में हालिया हफ्ते महंगाई की शरह में 0.04% का इजाफा देखने में आया। एक हफ्ते के दौरान 23 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। चीनी, दालें, टमाटर और पेट्रोलियम मसनूआत समेत कई अशिया फिर से महंगी हुई। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 30.68% की सतह पर आ गई है। सुई गैस के जो बिल हैं उन्होंने अवाम को पहले परेशान कर रखा है। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में अब मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों आलमी रेटिंग एजेंसी फिश ने कहा था कि पाकिस्तान में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल IMF के प्रोग्राम में पेचीदगी पैदा कर सकती है और नई हुकूमत के लिए IMF से प्रोग्राम एक चैलेंज होगा। पाकिस्तान की कमज़ोर बैरूनी पोजीशन का मतलब यह है कि कसीर जहती और दो तरफा शराकतदारों से माली मुआवनत हासिल करना अगली हुकूमत को दरपेश सबसे फौरी मसाइल में से एक होगा। ताहम गुज़िश्ता दिनों निगरान हुकूमतें IMF की 26 में से 25 शराइत पर अमल दरामद मुकम्मल करने की रिपोर्ट IMF को भिजवा दी थी। सिर्फ एक शर्त पर कौमी असम्बली ना होने के बायस अमल नहीं हो सका। उम्मीद ये की जा रही है कि नई हुकूमत है उसके बाद ये शर्त भी पूरी हो जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ IMF की कम्युनिकेशन डायरेक्टर का ये कहना था कि इक़्तिसादी इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ जो पॉलिसीज़ हैं उन पर काम करने के मुंतज़िर हैं। आने वाला प्रोग्राम IMF का पाकिस्तान के लिए जो है वो कैसा होगा, क्या माशी तरजीहात से हुकूमत की ठीक होंगी, क्या हुकूमत संभाल लेगी मामला, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर खाकान नजीब मेरे साथ इस वक्त हैं। उनसे इस बारे में मजीद जानते हैं। खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया। आने वाला IMF प्रोग्राम, एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमें ये प्रोग्राम खत्म करना है, इसके बाद अगले प्रोग्राम के अंदर जाना है, तो क्या देख रहे हैं किस तरह का IMF प्रोग्राम पाकिस्तान को मिल सकता है? क्या इसी तरह से सख्त प्रोग्राम होगा जिस तरह से ये पहला प्रोग्राम था, या फिर कुछ गुंजाइश है पाकिस्तान के लिए हो सकती है उस प्रोग्राम में?
रहमान भाई, अगर आप अदराक करें वेयर द इकोनॉमी स्टैंड्स टुडे, तो आपको एहसास होगा कि IMF का प्रोग्राम जब हुआ तो फिर पाकिस्तान के जो रिजर्व्स थे जो कि $3 अरब से नीचे चले गए थे जब प्रोग्राम नहीं हो रहा था, वहां से इस वक्त $8 अरब पे हैं। $8 अरब भी बिकॉज बाकी बोरोइंग हो गई, मल्टीलैटरल्स ने कुछ पैसे दे दिए, कुछ आपकी फ्रेंडली कंट्रीज ने रोल ओवर कर दिए, तो आप यहां तक पहुंचे हैं। और ये भी अभी इंपोर्ट कवर 1.5 माह से ज्यादा का नहीं देते। फिर आप देखिए कि पाकिस्तान को इस साल भी $25 अरब जमा करने हैं, जिसमें अभी भी $5-6 अरब जो है वो रिमेनिंग है। कुछ आउटफ्लोज भी मेजर हैं, अभी आपके कुछ रोल ओवर्स भी हैं। ये सब कुछ IMF की अम्ब्रेला के बगैर नहीं हो पाएगा, और इसलिए जो अभी सेकंड रिव्यू है रहमान साहब, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखना। और लास्ट जिसको आप रिव्यू कहेंगे वो $1.1 बिलियन का है, और इस लास्ट रिव्यू को कराने के लिए भी IMF इज वेटिंग फॉर द न्यू गवर्नमेंट टू कम इन। सो लेट्स होप के पहले ये दिसंबर टारगेट्स तक का नया प्रोग्राम तो बिल्कुल लेना पड़ेगा, इसमें कोई दो आरा नहीं है। एंड आई थिंक एवरीवनस अंडरस्टूड इट। आई थिंक इससे अब डीपर गुफ्तगू में जाना पड़ेगा कि आखिर नया जो प्रोग्राम आएगा उसके खद्दो खाल क्या होंगे, वो प्रोग्राम कैसे डिफाइन करेगा पाकिस्तान को आगे चलाने में, उस प्रोग्राम का फ्रेमवर्क क्या होगा, उस प्रोग्राम को आप कहां कहां कैसे अप्लाई करेंगे। अब की बात की कि क्या वो भी इतना ही सख्त होगा अगला प्रोग्राम, देखिए ना, उसकी डिटर्मिनेशन तो ऐसे होगी कि आपने क्या खुद कोई होमवर्क किया हुआ है उस प्रोग्राम को डिजाइन करने का, क्या आप एनर्जी की कीमत ही तब्दील करके आगे चलना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर को ठीक करके जो कीमतों का बढ़ना है उस पर काबू पाया जा सके। नाउ दिस इज द रियल डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग टास्क दैट पाकिस्तान हैज अहेड ऑफ us। क्या आप FBR में टैक्सेस इनडायरेक्ट ही बढ़ा के आगे चलना चाहते हैं कि वाकई ब्रॉडनिंग के मेजर सामने लाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि जो सेक्टर्स आउट ऑफ टैक्स नेट हैं उनको जाके देखा जाए? क्या आप प्राइवेटाइजेशन करके आगे बढ़ना चाहते हैं? अब मैंने तो आपके सामने बड़ी फंडामेंटल चीजें रखी हैं। सो आपकी बात ठीक है कि क्या प्रोग्राम सख्त होगा कि नहीं होगा, ऑनेस्टली ये डिटरमिन करेगा कि अथॉरिटीज ने क्या प्रिपरेशन की है प्रोग्राम में जाने के लिए। तो ये उसकी हमारी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप देख रहे हैं अभी मुश्किलात बहुत सारी हैं। क्वेश्चन किया जा रहा है इलेक्शन को भी, फिर PTI ने जो खत लिखा, ये तो कुछ है, लेकिन क्या आपको देख रहे हैं कि ये आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किल होगा दूसरे प्रोग्राम में जाना, या फिर ये एक रूटीन मैटर के तौर पर आप इसको देखते हैं कि एक प्रोग्राम खत्म होगा उसके बाद हम दूसरे प्रोग्राम में जो है वो चले जाएंगे? जो करंट प्रोग्राम है वो इस वक्त बेस्ड है कि एक मॉनेटरी टाइटनिंग, यानी कि स्टेट बैंक का जो पॉलिसी रेट है उसको बढ़ा के इन्फ्लेशन को संभालें, एक्सचेंज रेट जो है उसको आप मार्केट की फ्लेक्सिबिलिटी पे छोड़ दें, और तीसरी बात यह है कि जो कीमतें हैं उसको बढ़ा के खसारों को थोड़ा सा कम किया जाए, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे भरोसा करके अपने 9400 अरब के टारगेट की तरफ मूव किया जाए। देखें, ये फंडामेंटल चीजें नहीं है। अब जो प्रोग्राम आएगा उसमें आप डेट पे बहुत गुफ्तगू देखेंगे, बिकॉज लार्जली ये समझा जा रहा है कि पाकिस्तान की डेट सस्टेनेबिलिटी जो है उसके लिए जरूरी है कि फ्लो पे भी एक्शन लिया जाए, विच मीन्स के फिस्कल खसारे को संभालना है, और दूसरा एक्शन जो है जो इस वक्त स्टॉक है एक्सटर्नल का, उस पे क्या काम किया जाए। तो इसके लिए अब आपको काम करना चाहिए। अब इसी तरह जो प्राइस हाइक्स हैं वो तो बहुत देख ली हैं, सर्कुलर डेट इससे तो नहीं संभलने लगा, उसके आप कंटिन्यूसली ये कह रहे हैं जी इतने फ्लो को कर देंगे। अब तो बात यह है कि फ्लो के डाउनवर्ड ट्रेंड को कैसे लाना है, वरना तो ये एक अनबेरेबल चीज है कि मैं आपसे जब गुफ्तगू कर रहा हूं तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान का 5700 अरब रुपए का एक सर्कुलर डेट, ये एक पेबल बाय द स्टेट है, इसको इस तरह समझना चाहिए। वो खड़ा हो गया गैस और हमारा जो एनर्जी सेक्टर पावर है उसको मिलाकर। ये कोई कंफर्टेबल पोजीशन तो बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन नहीं है। अगर ये बातें आप इस तरह लेना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि अगला प्रोग्राम जो है वो बड़ा स्ट्रक्चरल इन नेचर होना भी चाहिए और होगा भी। अब अगर तो पाकिस्तान अपना स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क सामने रखने में कामयाब हो जाता है, जिसकी मुझे उम्मीद है, बिकॉज अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर आप IMF पे छोड़ देंगे, वो आपकी जो शरायात हैं वो भी सख्त होंगी और आपकी जो मॉनिटरिंग है वो भी सख्त होगी, और प्रोग्राम के साइन करने पे ही जो प्रायर एक्शंस आएंगे वो ऑब्वियसली एक नई इनकमिंग गवर्नमेंट को, जिस पर बजट भी दे रहे होंगे आप, ये सब कुछ उन पे एक बोझ की तरह पड़ेगा। सो आज वो वक्त है where you put a team of experts together, ताकि आप प्रोग्राम डिजाइन के कुछ हद्दो खाल around taxation and expenditures, around energy structural change, which means कि तंजीमी ढांचे में क्या करना चाहते हैं, आप सामने रख दीजिए कि before IMF asks you,
اسی طرح جو آپ کا سٹرکچر ہے SOEs کا, اس میں کیا کیا چیزیں تبدیل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سامنے رکھ دیجئے before IMF comes and asks you. رائٹ, بہت شکریہ. یہ دیکھنا ہوگا. ڈاکٹر خاقان نجیب ہمارے موجود تھے اور بات کر رہے تھے اگلے IMF پروگرام کے حوالے سے کتنا مشکل ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے. ایک بریک شامل کرتے ہیں, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اسرائیلی فوج کی غزہ میں مسلسل بمباری کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. گزشتہ روز سامنے آنے والی ایک خبر کے مطابق 24 گھنٹے میں 104 فلسطینی اسرائیلی دہشت گردی کا نشانہ بنے. رات گئے بے گھر فلسطینیوں کے گھروں پر اسرائیل نے شدید بمباری کی, جس کے نتیجے میں مزید 24 فلسطینی شہید ہوئے. فلسطینی خبر رساں ادارے کے مطابق دیر البلاح میں بمباری سے کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے اور اسپتال میں محدود سہولیات کے باعث اموات کی تعداد میں اضافے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی جو ایجنسی ہے UNRWA, اس کے نمائندے کا یہ کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی مسلسل بمباری کے باعث وہ شمالی غزہ میں مزید امدادی سرگرمیاں فراہم نہیں کر سکتے. دوسری جانب اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے جنگ ختم ہونے کے بعد غزہ کے انتظامی امور کے حوالے سے اب جو پہلا سرکاری منصوبہ ہے وہ بھی پیش کیا تھا. اس منصوبے کے تحت اسرائیلی فوج اپنے اہداف کے حصول تک ایک تو حماس کے خلاف جنگ جاری رکھے گی, پھر غزہ حماس اور دیگر شدت پسند گروہوں سے جو ہے وہ اس کا خاتمہ کیا جائے گا, اور پھر حماس کی جانب سے یرغمال بنائے گئے قیدیوں کو بھی رہا کرایا جائے گا. جنگ ختم ہونے کے بعد بھی پورے غزہ میں کارروائی کرنے کی اسرائیلی فوج کو کھلی اجازت ہوگی. اس مجوزہ منصوبے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو اردن کی سرحد تک زمین, پانی اور فضا سمیت پورے خطے کا سیکیورٹی کنٹرول بھی حاصل ہوگا. اس منصوبے کا ایک اہم جز یہ بھی ہے کہ اس میں اقوام متحدہ کی مہاجرین کے لیے قائم ایجنسی کو ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے. پھر فلسطینی حکام نے البتہ اس منصوبے کو مسترد کیا ہے, کہا ہے کہ غزہ صرف ایک آزاد فلسطینی ریاست کا حصہ ہوگا جس کا دارالحکومت یروشلم ہوگا. گزشتہ دنوں اسرائیلی وزیر اعظم نے یک طرفہ طور پر فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا, اور اسرائیلی ایوان نمائندگان نے ان کے اس فیصلے کی توثیق کرتے ہوئے قرارداد بھی بھاری اکثریت سے منظور کی تھی. رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں جنگ بندی اور اسرائیلی گرفتار شہریوں کی رہائی کے لیے فرانس کے دارالحکومت پیرس میں مذاکرات بھی جاری ہیں, اور ان مذاکرات کے حوالے سے جو ہے وہ ذرائع نے نام اور شہریت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ بھی بتایا کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ کے ساتھ قطر, مصر اور امریکہ کے الگ الگ مذاکرات ہو رہے ہیں. مصر کے جو القاہرہ ٹی وی نیوز نے بھی جو ہے وہ یہ رپورٹ کیا ہے کہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں. اس سے پہلے ایک اسرائیلی عہدیدار نے کہا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات شروع کرنے پر اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کے جو سربراہ ہیں ان کی قیادت میں اسرائیلی وفد جو ہے وہ بھی پیرس پہنچا تھا. یہ تمام معاملات جو چل رہے ہیں, لیکن جو غزہ کے جو لوگ ہیں اور فلسطین میں اب کیونکہ اسرائیل دیگر جگہوں پر بھی جو ہے وہ اسی طرح سے اپنے جو ہے وہ بمباری کر رہا ہے, تو یہ ان کے لیے زندگی آسان نہیں ہو رہی. یہ مظالم بدستور جاری ہیں, جنگ ختم ہونے میں نہیں آ رہی, اور وہاں پر جو انسانی بحران ہے وہ اب بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میزبان امان نظر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.